اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 22 تا 29 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل۔ حضرت موسیٰ کا مدین پہنچنا، دو عورتوں کے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا، ان عورتوں کے والد کا انہیں اپنے گھر بلانا اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا معاہدہ، اور معاہدے کی مدت پوری ہونے پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے روانگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ اور مصر سے نکلنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پر ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ اور کچھ توقف کے بعد کہا کہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے اور ضعیف آدمی ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ ادا کر دیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنے سارے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ اور نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اب ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاہدے کی مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے کوہ طور کی جانب آگ کا ایک شعلہ دیکھا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو سکو.